الأوحد الأحد الفرد الصمد صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين الباس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. E7 اسلامک نیوز میں آپ کا استقبال ہے. میں مفتی افسر علی نعیمی ندوی. اسلامی تعلیمات میں تمام انسانیت کی خدمت کو ایک مقدس فریضہ قرار دیا گیا ہے کہ اسلامی تعلیمات بدقسمتی سے ہم لوگوں نے اس کو صرف عبادت کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تک محدود کر دیا ہے. اسلامی تعلیمات میں یہاں تک ہے کہ ایک شخص جب کتے کو پانی پلاتا ہے تو جنت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور ایک بلی کو قید کر کے رکھتا ہے تو جہنم کا مستحق ہوتا ہے. حدیث میں ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک بدکار خاتون تھی، عورت تھی. وہ ایک مرتبہ کنویں کے پاس سے گزر رہی تھی اور اس نے دیکھا کہ پاس ہی کتا پیاسا ہے، اور اس کو برداشت نہیں ہوا اور اس کے دل میں رحم آیا اور اس نے کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلا دیا. تو حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عمل سے خوش ہو کر اس زانیہ بدکار خاتون کی مغفرت کر دی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایک عورت ہے جو بہت زیادہ نمازیں تو نہیں پڑھتی ہے لیکن لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، وہ افضل ہے یا وہ خاتون جو بہت زیادہ عبادات، نوافل، نماز، ذکر و اذکار اور دیگر عبادات میں مشغول رہتی ہے لیکن وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتی، اس کا رویہ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے لیکن وہ زیادہ نمازیں اور نفلی عبادات نہیں کرتی. تو لہٰذا ایسی صورت میں چاہیے کہ خدمت خلق، جو انسانیت کی خدمت، یہ ایک اہم عبادت ہے، اس کے طرف ہمیں توجہ دینا بہت ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بیان فرمایا کہ رحم کرنے والوں پہ اللہ رحم کرتا ہے. حدیث میں آیا: ارحموا من فی الارض، کہ تم روئے زمین پر، جو زمین پر چلنے والے ہیں، سب پہ رحم کرو. یرحمکم من فی السماء، کہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر رحم کرے گا. یعنی اگر ہم بندگان خدا پر رحم و کرم کا معاملہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے گا. صرف بندوں ہی تک یہ محدود نہیں ہے، اللہ کی مخلوق میں من فی الارض میں وہ تمام جاندار، چرند، پرند سب شامل ہے. یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہے اور یہ سب اس حدیث کی روشنی میں قابل رحم ہے کہ اس سب پہ رحم کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا کہ رحم یہ اللہ تعالیٰ سے، رحمان سے نکلا ہے. فرمایا کہ جو شخص اس کو جوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرماتے ہیں اور اس کو جوڑتے ہیں، اور جو اس کو قطع کرتا ہے، توڑ دیتا ہے،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے قطع رحمی فرما لیتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ اس کا ہم خیال رکھیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں بیان فرمایا یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ نے ہمیں دولت دی ہے تو اس دولت کے اندر دوسروں کے بھی حقوق ہے۔ حقوق میں یہ علی حبہ ذوی القربى کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہمارے قرابت دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، والیتامى اور اپنے یتیموں پہ خرچ کریں، والمساکین اور مسکینوں پر کا بھی حق ہے، للسائل والمحروم دوسری جگہ فرمایا گیا ہے کہ سوال کرنے والے اور وہ جو سوال تو نہیں کرتے لیکن ضرورت مند ہے، جو ہم کو احساس ہوتا نظر آتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے لیکن وہ سوال نہیں کرتے ہیں، شرمندگی محسوس کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ایسے وقت میں ان کی ہم خود مدد فرمائیں۔ وابن السبیل اور مسافر کا حق ہے، اور اس کے بعد فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمَوْفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا کہ جو نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور جب کسی سے وعدہ کرے تو اس کو پورا کرنا، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ اور صبر کرنے والے ہوتے ہیں خوشحالی کے دنوں میں اور تنگحالی میں بھی۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پہ ہم حدود سے تجاوز کر جاتے، یا غم کے موقع اور پریشانی میں بھی، کہ جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدود بیان کی ہے اس سے ہم بڑھ جاتے ہیں۔ تو تنگحالی اور خوشحالی، مصیبت اور پریشانی، ہر وقت اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا ہے، اسی میں ہماری اور آپ کی کامیابی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہیں رہتا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے خواہش کے مطابق وہ چیز عطا کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے، اور جب وہ اس کے خواہش کے مطابق نہیں ملتی تو ناراض ہوتا ہے۔ یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں، یہ مسلمان کی پہچان نہیں، یہ تو منافقین کی ہے کہ جب کوئی اچھی چیز ملتی ہے اللہ کی طرف سے تو اس سے خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے ہے، اور جب کوئی مصیبت میں پھنس جاتے ہیں تو اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان والوں کی یہ پہچان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ کیسے آزماتے ہیں؟ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں میں کمی کر کے، اور جانوں میں کمی کر کے، پھلوں میں کمی کر کے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ہمیں تمہیں خوف اور بھوک کی حالت میں بھی آزمائیں گے کہ تم کس طرح ثابت قدم رہتے ہو یا تمہارے قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اللہ پر بھروسہ رہتا ہے کہ نہیں رہتا ہے، یا اس سے بھروسہ اڑ جاتا ہے۔ اس چیزوں کو دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں۔ صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کتنا زیادہ آزمایا۔ وہ لوگ جو ناز و نعمت میں پلے بڑھے تھے، جب اسلام قبول کیے اور آخری وقت جب وہ وفات پائے تو اتنا بھی کپڑا نصیب نہیں تھا ان کو کفن کے لیے کہ پورا جسم ڈھک جائے۔ سر کو ڈھکے تو پیر کھل جاتا تھا، پیر کو ڈھکے تو سر کھل جاتا تھا۔ ایسی حالت ان کی ہو گئی ایمان قبول کرنے کی، اسلام لانے کے بعد۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں ہوتی ہے۔ جو بندہ آزمائش میں کامیاب و کامران ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑے بڑے انعامات سے نوازتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کیا تم یہ گمان کر لیا ہو کہ ہم نے تم کو آزمائیں گے؟ نہیں، بلکہ تم سے پہلے والوں کو بہت آزمایا گیا اور اتنی آزمائش ڈالی گئی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور رسول کہہ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئیں گی، تو اتنی آزمائش۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس طرح کی آزمائشوں سے دوچار نہیں کیا ہے، اور اگر آزمائش کبھی آ بھی جائے تو ہمیں چاہیے کہ ثابت قدم رہے۔ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، جو کچھ ہے اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ ہم ایک سانس بھی لے رہے اللہ کی مرضی سے لے رہے ہیں۔ وہ چاہ رہا ہے تو ہم صحت مند ہے، وہ چاہ رہا ہے تو ہم بیمار ہیں، وہ جس حال میں چاہتا ہے ہم اس حال میں رہتے ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ ایک درخت سے ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اس کا علم اس کو ہوتا ہے، تو کیا اس کا علم اس کو نہیں ہے کہ ہم اس مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم اس پریشانی کے اندر ہے؟ وہ ہر چیز سے باخبر ہے، وہ تو تمام مخلوقات کی آواز کو سنتا اور سمجھتا ہے، اور یہاں تک کہ وَيَعْلَمُ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کے حال سے باخبر ہے، ہم اپنے دلوں میں کیا خیالات لا رہے ہیں وہ سب سے باخبر ہے۔ انسان تو انسان ہے، چرند پرند اور دیگر مخلوقات کی تمام چیزوں کو سمجھتا اور دیکھ رہا ہے، اور اس کے مطابق اس کی ضروریات زندگی کے لیے وہ چیزیں مہیا کر رہا ہے، اس کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہر چیز دے رہا ہے۔ آپ غور کریں کہ خشکی میں جتنی مخلوقات ہے اس سے زیادہ بڑی بڑی مخلوقات تری یعنی سمندر کے اندر ہے۔ جو دنیا میں ہم دیکھتے ہاتھی، زراف اور دیگر بڑے جانور، اس سے بڑے بڑے مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے سمندر میں پیدا کیا ہے اور سب کو کھلا رہا ہے، کسی کو بھوکا نہیں مارتا۔ جو جس کی غذا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے۔ شیر کبھی گھاس نہیں کھاتا، اس کو اللہ گھاس نہیں کھلاتے۔ جو گوشت کھانے والا اس کو گوشتی کھلاتے، جو گھاس کھانے والا اس کو گھاسی کھلاتے ہیں۔ جس کی جو غذا اللہ نے بنائی ہے اللہ تعالیٰ اس کی غذا بہم پہنچا رہا ہے۔ تو انسان یہ اشرف المخلوقات ہے، اس کی بھی غذا اللہ تعالیٰ پہنچائے گا، اور اللہ خود اس کی ذمہ داری لی ہے کہ روئے زمین پر جتنے بھی چلنے والے ہیں سب کا رزق یہ اللہ کے ذمے ہے۔ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے اس کو کھلانے پلانے کا، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، اور ہمارے ذریعے سے کسی کی مدد ہوتی ہے، کسی کو کھلانے پلانے کا ہم ذریعہ بنتے ہیں۔ اصل کھلانے والی ذات تو اللہ رب العزت کی ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی جلاتا ہے، وہی بیماری دیتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، اور وہی آزمائشوں سے دوچار کرتا ہے۔ کبھی کبھی وہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے سزا بھی دیتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں کئی جگہ پہ ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتے، بلکہ وَإِن تَكُ حَسَنَةٌ، اگر کسی کی کوئی نیکی ہوتی ہے ذرہ برابر بھی، یؤتی من لدنہ اجرا عظیما، وہ اپنے طرف سے اس سے بہت بڑا انعام و اکرام، بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ روئے زمین پر کچھ فساد ہو رہے ہیں، کچھ مصیبتیں آ رہی ہیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ خشکی اور تری میں یہ فساد برپا ہوا ہے، یہ لوگوں کے اپنے کیے کی وجہ سے ہے، لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ اس میں سے کچھ کیے کا مزہ چکھ لیں، لعلہم یرجعون، اور یہ کیوں ہے شاید کہ وہ لوٹ آئے۔ ہمارے چند گناہوں کی اللہ تعالیٰ سزا بطور اس طور پہ دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں۔ اللہ آزمائش میں اس لیے ڈال رہے ہیں کہ ہم اللہ کو یاد کریں، ایسے مصیبت کے وقت میں اللہ کو نہ بھولیں۔ یہ تمام جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی مرضی سے ہے، اس کے مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ فساد جو برپا ہو رہا ہے یہ سب اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ کیوں ہو رہا ہے فساد، اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر صاف طور پر بیان فرما دیا سورہ روم کے اندر کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے اپنے کرتوت کی وجہ سے ہے، یہ ہمارے کیے کا نتیجہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی نظروں سے، ہمارے نگاہوں کے سامنے ہیں۔ اور اللہ یہ کیوں کر رہا ہے اس کے وجہ ہی بتا رہے ہیں، لعلہم یرجعون، تاکہ واپس لوٹ آئے۔ اور میرے بندے جو صبح کو بھول گئے تھے یا شام کو بھول گئے تھے وہ گھر آ جائے، صبح کا بھولا ہوا شام کو گھر آ جائے، یا شام کا بھٹکا ہوا صبح کو گھر آ جائے، اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے۔ تو اسی طرح ہم نے اللہ کی نافرمانی کی، اس کی مرضی کے خلاف کام کیے، تو اگر ہم اس وقت توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں کی شرمندہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور وہ بہت خوش ہوگا۔ اور ایسے بندے سے اللہ بہت خوش ہوتے ہیں جو بندہ گناہوں کے بعد توبہ کرتا ہے۔ آج کل ہم توبہ اور استغفار سے بہت دور ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے تھے، لیکن آپ فرماتے ہیں
کہ میں ایک دن میں 70 مرتبہ توبہ استغفار کرتا ہوں، اللہ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ آقا نامدار تاجدار مدینہ عربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے، پھر بھی آپ روزانہ 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، اور ہم تو گناہوں میں صبح سے شام تک ڈوبے ہوئے رہتے ہیں۔ جاننے انجانے میں کتنے گناہ ہو جاتے اس کی ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ کبھی ہم محاسبہ نہیں کرتے کہ آج ہم نے کتنے اچھے اعمال کیے اور کتنے برے کیے، اور اچھے کیے تو اس میں اور مزید اضافہ کرے، اور آج ہم سے یہ غلطی ہو گئی اس کو چھوڑ دے اور اچھے اعمال کی طرف راغب ہو۔ ہم نے کبھی اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے پچھلے انبیاء کے امتوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ ان کو مختلف قسم کے عذاب سے دوچار کیا گیا تھا، اور وہ سب واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، عبرت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت نے ان کو کیوں عذاب دیا تھا، وجہ کیا تھی؟ اگر وہ وجہ ہم جان لیتے ہیں تو ہمارے لیے بہتر ہوگا کہ اس سے بچیں۔ اسی لیے قرآن قیامت تک کی انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کی کتاب ہے کہ ہم اس کو پڑھیں اور اس سے رہنمائی حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اخذنا بذنبہ، کہ ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ فمنہم من ارسلنا علیہ حاسبا، گناہوں کی وجہ سے ہم نے کیسے پکڑا؟ اس کے بعد فرما رہے کہ بعض کو ہم نے ان کے اوپر پتھروں کا مہ برسا دیا، پتھر کی بارش کر دی، آسمان سے پتھر برسنے لگے، کنکر برسنے لگے، اس کی وجہ سے وہ ہلاک و تباہ و برباد ہو گئے۔ اور بعض قوموں کے بارے میں فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کہ ان میں سے بعض کو چیخ و پکار نے، ایسی آواز نے پکڑ لیا کہ وہ بچ نہ سکے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور زمین میں دھستے چلے گئے۔ یہ سب ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے تھا۔ اور آگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور اللہ تعالیٰ نے ایک یہ بھی عذاب بھیجا کہ ان میں سے بعض کو ہم نے غرق کر دیا، پانی میں ڈبو دیا، وہ پانی کے عذاب کے مستحق ہوئے اور تباہ و برباد ہو گئے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ ان پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا، اس پہ ظلم نہیں کرتا ہے، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن یہ لوگ جس عذاب سے دوچار ہوئے یہ اپنے آپ پر خود ظلم کیے تھے، اس ظلم کا نتیجہ تھا کہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اور اللہ آگے فرماتے ہیں قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہارے اوپر عذاب تمہارے اوپر سے بھیجے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ، اور تمہارے پیروں کے نیچے سے، أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا، یا آپس میں تمہارے کو لڑا دے بھیڑا دے۔ یہ بھی ایک عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ آسمان سے کوئی عذاب نازل ہو یا زمین کے اندر سے کوئی عذاب نازل ابھر آئے، چاہے زلزلہ آ جائے یا اس قسم کی دیگر اور مصیبتیں اللہ تعالیٰ نازل کر دے، یا زمین کا آسمان سے بارش اتنی تیز ہو جائے کہ لوگ تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، یا زمین کے اندر سے پانی نکلنے لگے، جیسا کہ نوح علیہ السلام کی امت کے ساتھ ہوا کہ آسمان سے بارش اور زمین کے تندور سے جو فوارے چشمے جاری ہو گئے، نکلنے لگے پانی کے، جس کی وجہ سے پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ تو اللہ کا یہ دستور رہا ہے کہ وہ کسی قوم کو جب عذاب دیتے ہیں تو اس قوم کے اندر وہ لوگ بہت ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کے اندر دوچار ہوتے ہیں اور اس کے اندر فساد برپا کر دیتے ہیں۔ ان فساد کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم میں عذاب نازل فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ گناہوں سے توبہ کرے، معافی مانگے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے، ویسے ہی پکڑتا ہے۔ اور آگے فرمایا کسی بستی کو اللہ تعالیٰ ہلاک نہیں کرتا اس وقت تک جب تک کہ اس میں ایسے لوگ ہوں جو اللہ سے توبہ اور استغفار کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اذ اخذ القرى وہی ظالمہ، کہ اللہ تعالیٰ اسی بستی کو ہلاک کرتے ہیں جس بستی میں ظلم زیادہ ہو، وہاں پہ ظلم کیا جاتا ہو، ظلم کا بول بالا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ اپنا عذاب نازل کرتے ہیں۔ اور عذاب کیسا ہوتا ہے؟ ان اخذہ علیم، کہ اس کی پکڑ بہت سخت ہوتی ہے، اخذہ علیم شدید۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اس قسم کے بہت ساری قومیں دنیا میں آئیں اور چلی گئیں، تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان قوموں کے حالات کو پڑھ کر سن کر نصیحت حاصل کریں، اور بحیثیت مسلمان یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ جب کسی قوم پہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو، لوگ مصیبت اور پریشانیوں میں دوچار ہو، اور اللہ نے ہمیں اچھا رکھا ہو، صحت مند تندرست اور مصیبتوں سے فارغ البال کیا ہو، ہم خوشحال ہیں، تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ مصیبت زدہ کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت پسند فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ بھائی کا یہ رشتہ بہت عظیم رشتہ ہے، یہ پوری دنیا کی انسانیت کے لیے جو بھی دنیا میں رہنے والا شخص مسلمان ہے وہ ایک دوسرے کا بھائی ہے۔ جس طرح بھائی کے ساتھ اپنا حسن سلوک کرتے ہیں، اسی طرح دوسرے جو مسلمان ہیں اس کو بھی اپنا بھائی سمجھ کر حقیقی بھائی کی طرح ان کی بھی مدد کرے، ضرورت کو پوری کریں۔ اور آگے فرمایا لا یظلم ہوں ولا یسلم ہوں، کہ اپنے بھائی پر ظلم نہیں کرتا، اسے ظالموں کے حوالے نہیں کرتا، دشمنوں کے لیے نہیں چھوڑ دیتا۔ اور جو شخص اپنے بھائی کو ظالموں کے حوالے نہیں کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، جس طرح اپنی ضروریات کا خیال رکھتا اسی طرح اس کی بھی رکھتا ہے، تو اسی حدیث کے آگے فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، کہ جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت کو پوری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی حاجت کو پوری کرتا، اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا من فرج عن مسلم، کہ کوئی شخص کسی مسلمان سے قربہ کسی مصیبت کو دور کرتا ہے، فرج اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن مصیبتوں میں سے ایک مصیبت کو دور کر دے گا۔ اگر ہم کسی بھائی کی مدد کریں گے، اسے کسی ہیلپ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا۔ ایسے وقت میں جب کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن ہر شخص نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ انبیاء کرام، اولیاء کرام، جتنے بھی وہاں اولین و آخرین موجود ہوں گے سوائے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ تو ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالی ہماری مدد فرمائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، یہ کبھی اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، اس میں جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے جتنی مقدور بھر اللہ نے جتنی ہمیں استطاعت دی ہے، طاقت دی ہے، وسعت دی ہے، دولت دی ہے، اس کے مطابق خرچ کریں اور دوسروں کی مدد کرے، خاص طور سے ایسے حالات میں جو علاقے سیلاب زدہ ہو، پریشان ہو وہاں کے لوگ، جس کے گھر تباہ ہو گئے ہوں، جس کی جائیداد تباہ ہو گئی ہو، مال نقصان ہو گیا ہو، اور بیچارے مصیبت کے اندر پھنسا ہوا ہو، ایسے وقت میں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ہماری مدد فرمائیں۔ اور آگے اسی حدیث میں فرمایا ومن ستر مسلما ستر اللہ یوم القیامہ، کہ جو شخص جو مسلمان کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے، جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے۔ آج کل ہماری حالت کیا ہے؟ اگر کسی شخص کے بارے میں کوئی اچھی خبر معلوم ہوتی ہے کہ اس نے فلاں اچھا کام کیا ہے، اس کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا فائدہ ہوا ہے، تو ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے، اس پہ توجہ نہیں دیتے۔ ہم یہ کوشش نہیں کرتے کہ اس نے نیک کام کیا، ہم بھی اس میں آگے بڑھے، یا کم از کم دوسروں کو بتائے تاکہ دوسرے کے دلوں میں بھی نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو، اور میں نہیں کر سکا تو کم سے کم دوسرا کوئی کرے تاکہ اس کی آخرت سنور جائے، اور اس کے نیک کا عمل کرنے کی وجہ سے
اس میں ہمارا بھی کچھ حصہ ہو جائے۔ ہم یہ نہیں کرتے، بلکہ ہمارا رویہ تو یہ ہے کہ جب کسی اچھے آدمی کے بارے میں یہ خبر ملتی ہے کہ اس نے کوئی برا کام کر لیا ہے، خبر ملی، تحقیق نہیں ہوئی ہے، ثابت نہیں ہوا ہے کہ اس نے کوئی غلط کیا ہے، لیکن ہمارے کانوں میں بات پہنچتی ہے اور وہ ہم اتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جس سے ملے اس کا تذکرہ کیے بغیر رہا نہیں جاتا ہمیں۔ اتنی افسوس کی بات ہے کہ اچھائی تو ہم بیان نہیں کرتے اور دوسرے کی برائیوں کو جس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ہے پھر بھی ہم بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ ہماری حالت ہو گئی ہے، تو لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے کو اور ایسی چیزوں سے پرہیز کریں، بلکہ یہ سوچیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، اگر نہیں ڈالا ہوتا تو ہم اتنے گنہگار ہیں کہ لوگ ہمیں اپنے قریب بھی نہ بٹھاتے، اپنے پاس بیٹھنے کے لیے گوارا نہ کرتے، اگر ہم بیٹھتے بھی تو اٹھ کے چلے جاتے۔ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں۔ جس حال میں بھی ہو اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا چاہیے۔ اگر کوئی مصیبت آئی تو اس کو صبر کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ سے مدد اور دعا کی درخواست کرتے ہوئے ثابت قدم رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی صبح کی نماز پڑھائی اور رات کو بارش ہوئی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے اتدرون ماذا قال ربکم، کہ آج تمہارے رب نے کیا کہا؟ صحابہ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم۔ اللہ کے رسول نے بتایا، قال اصبح من عبادی مؤمن بی و کافر، کہ کچھ بندوں نے اس حال میں صبح کی، کوئی ایمان والے تھے اور کچھ بندے کافر تھے۔ کافر کون ہیں اور مومن کون ہیں، اس کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَمَّا مَنْ قَالَ، کہ جس شخص نے یہ بات کہی، مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَرَحْمَتِهِ، کہ آج رات کی جو بارش ہوئی ہے یا آج کی جو بارش ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، فَلِذَلِكَ مُؤْمِنٌ بِي، تو وہ شخص ایمان والا ہے، مجھ پہ ایمان لانے والا ہے، اور کافر بالکوكب، اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا، اور جس نے یہ بات کہی کہ بارش اس طرح ہوئی ہے، ان ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے، اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہوتا ہے، اس وجہ سے یہ بارش زیادہ ہو رہی ہے، موسم اس سال ایسے ہو گئے ہیں کہ یہ چیزیں ہونے کی وجہ سے زیادہ بارش ہو رہی ہے، تو فرمایا وہ کافر ہے کہ وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا بلکہ ستاروں پر ایمان لایا، جس کی وجہ سے وہ کافر ہو گیا۔ تو جو بارش، سیلاب، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ زیادہ بارش کا ہونا اور کم بارش کا ہونا یہ سب اللہ کی مرضی سے ہے۔ وہ چاہتا ہے تو بارش ہوتی ہے، وہ نہیں چاہتا تو خوش سالی میں مبتلا ہو جاتی، سال سوکھے پڑ جاتے ہیں، کھیتیاں تباہ ہو جاتی ہیں، لوگ پانی کے لیے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جس طرح بھی ہو اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اللہ ہمیں نعمتوں میں رکھے، شکر کی توفیق عطا فرمائے اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور ایسے عالم میں اللہ نے جن لوگوں کو مال و دولت سے نوازا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے بندوں کی ضروریات پوری کرے، ان سے جتنا ہو سکتا ہے زیادہ سے زیادہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 10 سے لے کر 700 گنے تک اس کو بڑھا کے دیتے ہیں۔ ہم جس اخلاص کے ساتھ خرچ کریں گے اس سے بڑھ کر ہم کو ملے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخلق کلہم عیال اللہ، کہ تمام مخلوقات یہ اللہ کے عیال ہے۔ جس طرح ہمارے گھر والے ہوتے ہیں، اہل و عیال ہوتے ہیں، اسی طرح یہ اللہ کا کنبہ ہے، یہ پوری مخلوقات، اس میں کسی مسلم اور کافر کی کوئی فرق نہیں ہے۔ جاندار چاہے وہ درندے ہو، چرندے ہو، پرندے ہو، سب کے سب یہ سب اللہ کے کنبہ ہے۔ یہ سب کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان سب کے
جتنی ہم مدد کر سکتے ہیں مدد کرنا چاہیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فَأَحَبُّ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَالِهِ کہ اللہ کے نزدیک اس کے مخلوق میں، اس کے کنبے میں کون زیادہ پسندیدہ ہے؟ وہ شخص زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے جو اس کے عیال اور اس کے کنبے کے لیے بہت زیادہ بہتر ہو، یعنی اس کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہو، اچھے سے پیش آتا ہو، جتنی ممکن ہو سکتا ہو مدد کرتا ہو، چاہے وہ جانی اعتبار سے ہو، مالی اعتبار سے ہو، وقت کے ساتھ وقت دے کر ہو یا سفارش کر کے ہو، کسی طرح بھی اپنے کوشش سے کسی کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ بہت اچھا اور پسندیدہ شخص ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ نے جو کچھ ہمیں دیا ہے اپنی مرضی سے دیا ہے، اپنے فضل و کرم سے دیا ہے، اس میں ہماری پوری محنت اور کوشش ایک یہ ذریعہ ہے، اس کا نتیجہ نہیں ہے۔ دنیا میں بہت سارے لوگ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سب یہ چاہتا ہے کہ ہم بہت زیادہ پیسے کما لیں، لیکن سب کو چیزیں نہیں ملتی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہی دیتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو۔ اگر آج ہم کسی مالدار گھرانے میں پیدا ہو گئے اور مال و دولت کی ریل پیل ہے، جو چاہتے ہیں وہ چیزیں مل جاتی ہیں، جیسا چاہتے ہیں وہ اسی سے خرچ کرتے ہیں، اپنے من پسند کی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ اور وہ بندے جو کسی غریب گھرانے میں پیدا ہوئے، جو نان شبینہ کے محتاج ہے، باسی روٹی انہیں نصیب نہیں ہوتی، یا دوسروں کے پاس ہاتھ پھیلاتے ہیں اور اسے مانگتے ہیں اور اپنے آپ کو ذلیل کرتے ہیں، اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ تو یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا فرمایا اور ہمیں اسی دولت سے نوازا کہ ہم خوش رہیں اور اپنے من پسند کی چیزیں کر سکیں۔ تو یہ اللہ کا کرم ہے، اسے جتنا شکر ادا کرے یہ کم ہے۔ اگر ہم ایسے گھرانے میں اور مصیبت زدہ علاقے میں پیدا ہوئے ہیں گھرانے میں، تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کی کیا حکمت ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے۔ وہ بڑا حکیم ہے، اور فرمایا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ کہ حکیم کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ کی کیا حکمت ہے اسی کو معلوم ہے، اس مصیبت میں کیا حکمت ہے۔ آپ غور کریں کہ یوسف علیہ السلام ایک نبی ہیں، نبی زادے ہیں، اللہ نے کیسی مصیبتوں سے گزارا۔ ان کو کنویں میں ڈالا گیا، بازاروں میں غلام بنا کر بیچ دیا گیا، پھر اس کے بعد زیر سلاخوں کے پیچھے رہے، جیل کے اندر رہے، اور ان تمام مصیبتوں سے گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسی بازار اور اسی جیل کا مالک بنا دیا، یعنی وہاں حکومت کرنے لگے جس بازار میں آپ بیچے گئے تھے۔ تو اللہ کی کیا مرضی ہوتی ہے، کس چیز کے اندر وہ خیر کا پہلو نکال دے، یہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ہم جس کو اچھا سمجھتے ہیں وہ برا بھی ہو سکتا ہے، اور جس سے برا سمجھتے ہیں وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنی پسند کو اللہ کے مرضی کے تابع کر دیں۔ اللہ جو پسند کرتا وہ ہماری پسند ہو، اللہ جسے ناپسند کرتا وہ ہمارے ناپسند ہو جائے، تو پھر ہر حال میں ہم خوش رہیں گے اور کبھی پریشان نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم میں خوشحال ہیں ان پریشان زدہ مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرے، اور جو مصیبت زدہ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ان کی مصیبتوں کو دور کرے، غیب سے کوئی راستے ہموار کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔